الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم۔ دینی بہنوں بھائیوں، آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آپ کے سامنے میں نے اس وقت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کی تلاوت کی۔ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے، امید ہے اس سے آپ کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت پیدا ہوگی اور ایمان تازہ ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھوں گا، سادہ اردو میں ترجمہ۔ مختلف تراجم جو قرآن پاک کے موجود ہیں، انگلش، اردو میں اور دوسری زبانوں میں، اور تفاسیر، ان کی روشنی میں ہے یہ ترجمہ۔ یعنی یہ ایک فہم والا ترجمہ ہے، اس میں صرف ورڈ فار ورڈ نہیں، بلکہ ایک ایسی کوشش کی گئی کہ سادہ اردو میں سب کو سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد رسول در رسول یعنی پے در پہ رسول بھیجے، مسلسل یعنی بھیجتے رہے، اور یہاں تک کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے خاص طور سے کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں، بڑے بڑے یعنی معجزات بھیجے، اور ساتھ ہی ان کی روح القدس کے ساتھ روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی ان لوگوں کے پاس یعنی تمہارے پاس، یہود سے اللہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، یعنی جو تمہاری جو نفسانی خواہشات ہیں ان کے مطابق نہ تھی، تمہیں جو چیز بھی نہیں پسند آئی، تم نے اس کا کیا کیا؟ تم نے اس کی تکذیب کی، یعنی تم نے تکبر کیا، تکبر کرتے ہوئے ان کو ریجیکٹ کیا، اس کو جھٹلا دیا، اور ان انبیاء کو جھٹلایا، اور ان میں سے بعض کو قتل بھی کر ڈالا، یعنی انبیاء اور رسول۔ یاد رکھیے یہاں پر رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے سب سے پہلے تو ایک اس نوشن کا رد ہوا۔ مسلمانوں کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، اور وہ عقیدہ اس آلموسٹ لائک اے سیلف میڈ نوشن۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جب قتل کا عقیدہ بنا لیا نا کچھ لوگوں نے، جیسے یہودیوں نے کہا کہ بعض یہودیوں نے کہا انہوں نے قتل کیا، عیسائیوں نے بھی کہا ہاں جی یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کروایا تھا رومیوں کو بتا کر، تو مسلمانوں نے اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو بنایا، کاؤنٹر آرگیومنٹ جسے کہتے ہیں، ایکچولی پراپر لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کاؤنٹر آرگیومنٹ۔ کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ کیا کہ نہیں جی رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا بھی رد ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے نقطہ اصلاح ہے کہ قرآن کی اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول بھی قتل ہو سکتے ہیں اور ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو ہم نے ایک بنا لیا نا اصول کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا، وہ اس لیے بچایا کہ وہ رسول تھے، رسول کو کوئی نہیں مار سکتا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ رسولوں کے قتل ہونے کا قرآن سے کئی آیات سے پتہ چلتا ہے، صرف یہی نہیں ہے، سورہ آل عمران میں بھی یہی ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، انبیاء اور رسول کا ذکر آیا، یعنی نبی اور رسول۔ رسول نبی سے بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، یعنی رسول بیک وقت نبی بھی ہوتا ہے، اور اللہ کا مبعوث کیا ہوا ایسا میسنجر ہوتا ہے، میسنجر جسے انگلش میں کہتے ہیں، جس کے پاس بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، بڑے کام ہوتے ہیں، شریعت ہوتی، معجزات بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہر چیز میں وہ ہائی رینک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا۔ اس آیت سے پہلا نقطہ تو یہ نکلا اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جو بھی رسول آیا نا، صرف عیسیٰ نہیں، ان رسولوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ تکبر اختیار کیا اور جھٹلایا ان کو، بعض کو تو رد ہی کر دیا بالکل، بعض کو قتل کر دیا، بعض میں آپ کو پتہ ہے پچھلی آیتوں میں ڈسکس ہو چکا ہے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے۔ جو پہلا حصہ ہے نا، اب ہم آتے ہیں آیت کے پہلے حصے کی طرف۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اے نبی علیہ السلام آپ اکیلے نہیں ہیں۔ پہلا تو اس میں رسول اللہ کے لیے تسلی کہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، یہ پہلے ایسا کرتے آئے ہیں۔ یہ قوم جو نا، یہ ایک شرارتی قوم ہے، ان کی یہ فطرت میں ہے۔ اور دوسرا امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اپنے نبی کی باتوں کو مت جھٹلانا، انکار نہ کرنا تکبر میں آ کے،
الحمدللہ اللہ نے اس امت کو اس گناہ سے تو محفوظ رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں گئی، الحمدللہ رب العالمین، ایون دو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کچھ منافقوں کی طرف سے یہ تبوک کے راستے میں، لیکن اللہ نے بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا واللہ یعصمک من الناس، مگر یہاں رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے اور ساتھ ایک الرٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کے بھی بعض لوگ آپ کی تکذیب کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی تکذیب رسول کا مطلب کیا، بعض چیزوں کو ماننا بعض کو نہ ماننا، لہٰذا یہ باتیں مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو مسلمان اس سے سبق یہ سیکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلی امت مسلمہ تھی، اس امت مسلمہ ان مسلمز کی طرح سے اپنے نبی کے ساتھ ایسی بے وفائی نہیں کرنی، کیونکہ ایک نبی سے بے وفائی تمام نبیوں سے بے وفائی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس یہاں پہ یہی ہمیں اشارہ دیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس، اس قوم کے پاس میں نے ایک نہیں سینکڑوں رسول بھیجے، بہت رسول بھیجے، بار بار مسلسل اللہ کے نبی اور رسول آتے رہے، اور انہوں نے کیا کیا، ان رسولوں کے ساتھ کسی کی کچھ باتوں کو جھٹلا دیا، کئیوں کو بالکل ہی جھٹلا دیا، کئیوں کی کچھ باتوں کو جھٹلایا، کئیوں کو قتل کر دیا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک نقطہ ہے جس کے اوپر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک بات تو کلیئر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن پاک میں جگہ جگہ واضح کر کے بتا دی کہ بنی اسرائیل کے پاس جو رسول آئے ان سب کو یہ جو لفظ استعمال ہونا وقفینا من بعدہ بالرسول، یہ سارے کے سارے شریعت موسوی کے انڈر تھے، یعنی بنی اسرائیل ان کا ٹارگٹ تھا، آلموسٹ آل آف دیم، ان سب کا ٹارگٹ ریجن جو تھا، ٹارگٹ قوم جو تھی کہ یہ ٹیریٹوری آپ کا، ٹیریٹوریل لمٹس ہیں آپ کی، یہیں پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اور دوسری چیز تھی قفینا من بعدہ بالرسول، اس لیے استعمال ہوا کہ یہ اسی قوم کے ساتھ ہیں اٹیچ، اسی قوم کے ساتھ اٹیچ ہیں، یعنی تورات پڑھانی ہے، تورات سکھانی ہے، تورات امپلیمنٹ کرنی ہے، اور یہ قرآن میں سورہ مائدہ سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ ہے انا انزلنا التورات، یہاں لکھی ہوئی تھی شاید میں نے آیت، بہرحال ہاں مائدہ میں آیت نمبر 44 نمبر ہے، نمبر آیتوں کے یاد رکھنا بھی ضروری نا، پھر آپ تاکہ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تورات میں نور اتارا ان کے لیے، اور نبیوں کو بھی کہا کہ اس پہ خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کروائیں۔ یحکم بہا النبیون، نبیوں کے ساتھ، یعنی موسیٰ کے بعد ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور اس کے بعد جتنے نبی آئے یہاں تک کہ داؤد، سلیمان، یہ سارے انبیاء اور رسول جو تھے ان کو کہا اسی تورات کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اسی کو لوگوں کے سامنے اسٹیبلش کرنا ہے سوسائٹی کے اندر، یہی تورات اور اس کے اندر جو بتایا ہوا قانون ہے، جس کو اردو میں عہد نامہ قدیم اسی لیے کہا جاتا ہے نا، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، پرانا معاہدہ، وہ چلتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس سلسلے کو عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم کیا۔ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بنی اسرائیل کے نبی کے اگر معجزات ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آخری تھا، بالکل جسے کہتے ہیں نا لاسٹ آپ کے لیے چوائس، چانس، لاسٹ چانس، آخری چانس، آخری موقع، کہ اب عیسیٰ جو آیا نا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتھ ہی ابن مریم، جہاں بھی آپ عیسیٰ کا نام سنیں گے نا قرآن میں، ساتھ ہوگا عیسیٰ ابن مریم، کیوں ابن اللہ لوگوں نے بنا دیا نا، تو اللہ نے کہا نہیں، وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اللہ نے اتنے معجزے رکھے ہیں، ان کی ماں کی پیدائش، ان کی ماں کی پیدائش کے بعد ان کا یروشلم بیت المقدس کی خدمت پہ معمور ہونا، وہ ایک معجزہ، ان کے لیے آسمانوں سے کھانے آنا معجزہ، ان شیطان کا ان کو چٹکی نہ کاٹے جانا وہ معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ان کی ماں عمران کی جو بیوی تھی، مریم کی ماں، ان کی دعا کی برکت سے آپ نے کہا وہ ہر ایک کو شیطان چٹکی کاٹتا ہے اور وہ بچہ روتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے علاوہ۔ ان کی پیدائش پہ معجزے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا خود اپنی ماں کی پیدائش پہ بولنا اور اپنی ماں کے حق میں گواہی دینا، پھر اس کے بعد ان کی مطلب دیکھیں نا ولادت معجزہ، بغیر باپ کے پیدا ہونا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معجزے ہی معجزے، معجزے ہی معجزے، ماں کی پیدائش پہ گواہی، اس کے بعد جناب مردوں کو زندہ کرنا، جو انہوں نے کھانا کھایا وہ بتا دینا، جو گھروں میں رکھا ہوا ہے وہ بتا دینا، بیماروں کو تندرست کر دینا، ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دینا، مسیح بھی اسی لیے کہا مسح کیا، اور جزامی، کوڑی، ایسے بالکل ٹھیک، اندھے جو پیدائش سے اندھے ہوتے ہیں نا، بورن بلائنڈ، اس کا علاج نہیں ہوتا، ان کو بھی بالکل، یہ سارے کے سارے معجزات، اور پھر آخر میں دنیا سے ان کا جانا ایک معجزہ، قتل کی سازش ہونا، اور سازش سے بچ کے نکل جانا ایک معجزہ، آسمانوں پہ زندہ اٹھایا جانا معجزہ، اور پھر فرشتے جب ان کو آسمانوں سے لے کر اتریں گے وہ بھی معجزہ، معجزے ہی معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اللہ نے کہا میں نے ان کو بینات دی، ایسی روشن دلیلیں کہ اس کے بعد کوئی مائی کا لال انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ایک نبی ہی ہے، نہیں مانا۔
یہاں تک کہ اللہ نے روح قدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، روح قدس ان کی تائید کے لیے اتری۔ اب یہ روح القدس کیا ہے؟ اس کے نہ کئی معنی مفسرین نے بتائیں، میں آپ کو اس میں جو بتانا چاہتا ہوں نا، جو سب سے زیادہ صحیح معنی ہے وہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے سپورٹ ہوتا ہے، اور اکثریت صحابہ اور تابعین کی اسی پہ متفق ہے۔ کچھ لوگوں نے ایدناہ بروح القدس یعنی نیک روح سے مراد یہ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی انہی کی اپنی پیدائش جو ہے نا، تفہیم القرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور تفسیروں میں بھی، تفسیر ماجدی کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے، کہ پرانیوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ پرانی میں تو بہت اقوال ہیں، میں آپ کو وہ پہلے بتا دیتا ہوں جو دوسرے مشہور ہیں۔ وہ کیا ہے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا نا کہ میں نے اس کی روح قدس سے تائید کی، وہ روح القدس اصل میں اللہ کا اسم اعظم تھا، یعنی قدس جو ہے وہ اس کا مطلب ہے اللہ، اور روح خود ہے جبریل، یعنی اللہ کا اسم اعظم عطا ہوا اور ساتھ جبریل بھی آئے، اور وہ اسم اعظم پڑھتے تھے جس سے یہ معجزات ہوتے تھے، اور جبریل علیہ السلام ساتھ ان کو یہ علم لے کر آئے تھے اللہ کی طرف سے۔ کچھ نے کہا نہیں، روح القدس سے مراد نیک روح یعنی کہ عیسیٰ ہے، جو کسی انسان کے نطفے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بالکل پاک صاف، بڑے پیارے معنی ہیں سارے، مگر ان سارے معنوں کو آپ ایز اے سپورٹنگ چیز رکھیں کہ واقعی یہ ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل ہمارا حسن جاننا بالکل صحیح بات ہے، روح القدس کے سارے مطلب ہیں، لیکن سب سے زیادہ اکمل، صحیح، مکمل معنی روح القدس کا وہی ہے جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، بائبل میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قرآن کے اتارنے کے بعد نزل بہ الروح الامین، بات واضح ہو گئی، روح الامین اس کو لے کے اترا۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام یعنی ان کو کہا جا رہا ہے، پتہ چلتا جائے گا آپ کو۔ اس کے علاوہ قرآن میں یہ سورہ شعراء آیا نمبر 193، یہاں سے پتہ چلا۔ دوسرا، اس کا صحیح بخاری میں 6150، صحیح مسلم میں 2479، ابو داؤد میں 5015، ترمذی میں 2846، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ شیخ البانی کی اس میں جی 1657 نمبر۔ ان ساری احادیث میں ایک کامن تھیم چل رہا ہے، وہ کیا؟ ایک شاعر رسول ہیں، پتہ ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جبریل علیہ السلام کی تائید سے ان پر اشعار اتارتا تھا۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ، حسان کی تائید روح القدس سے کر، اور دوسری جگہ حدیث میں وہیں پہ ترجمے میں آ گیا کہ جبریل آ رہے ہیں، اللہ جبریل کو بھیج کے وہ حسان کو وہ شعر سمجھائے، حسان ابن ثابت کو، کہ وہ کافروں کو میرے دفاع میں جواب دے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن اور حدیث کی، قرآن کی دوسری آیات اور روح الامین، وہ یاد آیا اس میں سورہ تکویر میں بھی ہے نا کہ یہ روح الامین کا ذکر، یہ اس میں سورہ شعراء کا میں نے بھی جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جبریل ہی ہیں۔ قرآن اور حدیث دونوں سے پتہ چلا۔ اور یہ حسان کے بارے میں تو جو ریفرنسز میں نے بتا دیے نا کہ رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ روح قدس ایدہ بروح القدس، اللہم انصرہ بروح القدس، یہ بروح القدس کا لفظ ہے، اور پھر ساتھ ہی کہا جبریل بھی، کہ بخاری مسلم میں جبریل کے الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ چلا روح القدس جبریل ہی ہے۔ اب یہ فہم قرآن کی دوسری آیات اور حدیثوں سے بھی ثابت ہو گیا، اور روح القدس سے مراد جبریل ہونا صحابہ کرام کا بھی تھا، اکثریت کا یہی موقف تھا، جس میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، محمد ابن کعب، اسماعیل ابن خالد، امام سدی، امام ربیع ابن انس، عطیہ عوفی، قتادہ تابعی بھی آگئے، یہ سب کے سب کہتے ہیں یہ روح القدس جبریل ہی ہے۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، روح القدس جبریل ہے، اور روح القدس سے مراد یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ عیسیٰ کی ایک پاک روح ہے، جس کے ایسی روح جس کو اللہ تعالیٰ نے، ہم روح اللہ کہتے ہیں نا، روح من اللہ کی طرف سے، وہ روح جو کسی انسان کا اس میں وہ سپرم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی مطلب ہے یہ سارے سپورٹیو ایلیمنٹس ہیں، ڈینائی نہیں کرنا کہ روح القدس جبریل نہیں ہے۔ جنہوں نے ڈینائی کیا وہ برباد ہو گئے، بالکل برباد ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں بائبل کا جو ہولی اسپرٹ ہے نا وہ اتنا کنفیوزنگ ہے کہ عیسائی قوم کی 4 صدیاں جو نا وہ ایکیومینیکل کاؤنسلز بیٹھتی رہی ہیں، ان سے یہ ریزالو بھی نہیں ہو سکا کہ ہولی گوسٹ کیا ہے، انہوں نے اس کا مطلب ہولی گوسٹ بنائے بیٹھے ہیں۔ عیسائی جبریل کو نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی سپورٹ کرنے، اور پتہ ہے ہر رسول جو اللہ کا ہے اس کے پاس تو جبریل آئے ہیں لازمی۔ جبریل تو قرآن پاک میں تنزل الملائکۃ والروح، وہاں سے بھی ثابت ہوگا نا سورۃ القدر میں کہ یہ تو زمین پہ اترتے ہیں، ابھی بھی اترتے ہیں، لیلۃ القدر پہ جبریل امین کہا گیا نا،
فرشتہ ملک الامین ہے، یہ عیسائی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں جی کوئی ہولی گوسٹ ہے، وہ گاڈ جو ہے نا اس کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یہ انسان کے سر کے استغفر اللہ گاڈ ہیڈ جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے، اور یہ زمین پہ بھی آتی ہے، یہ لوگوں کے اندر آ جاتی ہے، کبھی پریسٹ میں آئی ہوتی ہے، کبھی کسی میں آئی ہوتی ہے، پریسٹ جو ہے وہ گاڈ کی جگہ بول رہا ہے، بیڑا غرق ہو گیا. اتنے یہ لوگ کنفیوز ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے آخری ان کی جو ایکومینیکل کاؤنسل بیٹھی تھی نا، یہ وہ کاؤنسل تھی جس میں عیسائیوں کے آفیشیل عقیدے ڈیسائیڈ ہوئے تھے. وہ کاؤنسل میں آخری جو تھی نا 451 CE 451 کامن ایرا، آج 2000 یہ سمجھے جو میں ریکارڈنگ کروا رہا ہوں نومبر 2020 ہے، 21 سر پر ہے، اتنے صدیاں پہلے. اور کہاں عیسیٰ آئے تھے؟ پہلی سینچری کے اندر. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام وہ 1 جنوری اور 1 CE کو آئے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. کچھ زیادہ امکان یہ کہ چوتھی یا پانچویں میں آئے ہیں، 4 یا 5 میں. بہرحال یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. یہ یاد رکھیں کہ ان سے ہولی گوسٹ نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا، اس لیے ہر چرچ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر فرقے کا ڈینامینیشن کا ہولی گوسٹ کچھ ہو رہی ہے. جی ہاں، ہولی اسپرٹ ہولی گوسٹ از ناٹ دا سیم ایز جبریل، ریممبر دیٹ. یاد رکھیے گا ہولی اسپرٹ ہولی گوسٹ تثلیث میں ان کی تثلیث کیا ہے؟ خدا، روح اور بیٹا، نعوذ باللہ، یہ 3 ہے. اچھا، ان کی کونسلز میں لڑائی یہی ہوتی رہی ڈیسائیڈ کہ کیا کریں ڈاکٹرن عیسیٰ کے بارے میں، خدا کہیں، خدا کا بیٹا کہیں، مکمل خدا کہیں، مکمل خدا کی تصویر کہیں، یا پھر کیونکہ وہ مرے بھی تو تھے نا ان کے مطابق. اب یہ پریشان ہے کہ بھئی وہ 3 دن جو مرے رہے نعوذ باللہ، تو اس دن گاڈ کہاں گیا؟ پھر گاڈ مر گیا. ہنس گئے بہت زیادہ. یہ ان کی ایکومینیکل کاؤنسلز چلتی رہیں، اور 451 CE یاد رکھیے گا، اسے کہتے ہیں 4th ایکومینیکل کاؤنسل. 451 یاد رکھیے گا، یہ فارمولا دماغ میں. وہاں پر بھی ہولی گوسٹ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا. عیسائیوں سے کہو یار اپنا لٹریچر نکال کے دیکھ لو آپ سے کیا. اسی لیے ہر مختلف فرقے کا ہولی گوسٹ ڈفرینٹ ہے. جی ہاں، نعوذ باللہ کوئی ہولی جن بنایا ہوا ہے جو آ جاتا ہے بندے پہ، اور وہ بندہ پھر خدا کی کہتے ہیں ہی اسپیکنگ ان ٹنگز. بالکل گمراہ عقیدہ ہے، مکمل شرک ہے، کوئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. تو یاد رکھیں عیسائی لوگوں کا ہولی گوسٹ از ناٹ دا سیم، جبریل کے جیسا نہیں ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے جو ان سے خود بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی. کہتے ہیں کوئی روح ہے انسان کے اندر آ جاتی ہے نعوذ باللہ، اور وہ خدا ہوتا ہے خود. استغفر اللہ، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے. تو یہ جی معاملہ. اس آیت میں ایک نا معجزہ بھی ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. اس میں جو ہے نا آخری جو اس کے 2 الفاظ ہیں نا، یہ آیت کافی غور طلب ہے. 87 آیت کا جو آخری 2 الفاظ ہیں نا، جس میں اللہ کہتا ہے فَفَرِيقًا، جب بھی نبی آئے نا تم نے ان کو اپنی نفسانی خواہشات سے ڈینائی کیا. عیسیٰ کو بھی کیا، مارنے کی انہیں کوشش کی ماضی میں. اس آیت میں لیکن جو الفاظ ہیں وہ قتل کے، وہ پریزنٹ ٹینس میں، ماضی میں نہیں. مخاطب ہو رہے ہیں یہودی پریزنٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 قبیلے تھے، ہزاروں یہودی. ایڈریس ان سے کیا ہو رہا ہے؟ مخاطب ہو رہے ہیں وہ پریزنٹ میں. سمجھ رہے ہیں؟ قصہ جو انہوں نے قتل کی کوششیں کی اور کئیوں کو قتل کیا ماضی میں، عیسیٰ علیہ السلام پہ فیل ہو گئے نا، مگر سے پہلے کئی قتل کر چکے ہیں. یہ اللہ نے کہا نا تم نے کئیوں کو جھٹلایا اور کئیوں کو تم قتل کرتے ہو. یہ کیوں اللہ نے کہا؟ بات تو ساری ماضی کی ہو رہی تھی. نوٹ کرنے والا پوائنٹ ہے، جھٹلانے کا ذکر آ گیا ماضی میں، قتل کرنے کا ذکر آ گیا حال میں. یہ کیا ہوا؟ کہ بڑے گہرے معنی ہے. یہ قرآن سمندر ہے، یقین مانے جتنا آپ اس کے اندر کو ڈوبیں گے نا مزہ ہی مزہ آئے گا، آپ کو موتی ملیں گے. ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ کو پتہ ہے. ہارون کو کرنے کی کوشش بھی کی، بہرحال شاید کر دیتے اگر وہ بچڑے سے ان کو روک دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو صرف جھٹلایا کچھ چیزوں کو، اور اس کے بعد بھی کئی رسولوں کو جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے، مرڈر نہیں کیا. خاص طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کسی نبی رسول کا مرڈر نہ ہوا. ہوئے سارے بعد میں. تو وہ ہو گیا ماضی، موسیٰ علیہ السلام کا وقت، اور آگے جو بھی ہے وہ حال ہے، یعنی دس از دا آن گوئنگ تھنگ. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی یہ باز نہ آئے، وہ آخری رسول تھے. بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے لیے، اس قوم کے لیے نہیں باز ہے. اب یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ان کو موقع دے رہا ہے، مگر اللہ نے یہاں پہ اشارہ دے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پر بھی یہ اٹیمپٹ آف مرڈر کریں گے. تقتلون، یہ حاضر کا صیغہ ہے، تیار ہو جائیں یعنی کہ. اور وہ ہوا. زینب یہودیہ مشہور ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا. جو لوگ سمجھتے ہیں رسول اللہ اسی زہر سے مرے، نعوذ باللہ ان کی جان گئی یا ان کو قتل نعوذ باللہ کیا گیا، وہ غلط ہے. اللہ نے بچا لیا تھا.
اللہ نے دین مکمل کروا لیا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آیا کئی سالوں بعد، تو وہ ایک میڈیکل ٹرم پہ آپ نے بات کی تھی کہ شاید اس زہر کا اثر ہے، مگر وہ آپ کو پتہ ہے میڈیکلی دنیا جانتی ہے کہ زہر جو ہے وہ 4-4 5-5 سال تھوڑی جسم میں رہتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، بندہ بچ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے. تو خیر انہوں نے رسول اللہ کو قتل نہیں کیا، مگر یہ حاضر میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ اے نبی آپ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کرنا ہے. قرآن میں یہ قرآن کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ایک معجزہ ہے، اسی لیے ہم قرآن کی ہر آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت. یہ معجزات ہیں اللہ تعالیٰ. تو امید ہے اس سے نقطہ واضح ہوا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ختم کرتے ہیں. یہ بڑا مفصل مضمون تھا، اس میں کافی سارے اہم موضوعات ہیں. جبریل امین کون ہے، روح القدس کون ہے، کیا روح القدس ہولی اسپرٹ ہے، وہ سارے ہوئے. پھر انہوں نے رسولوں کو، کیا رسول بھی قتل ہو سکتے ہیں، وہ بھی اس میں موضوع ڈسکس ہو گیا. اور پھر اس آیت میں حال میں پریزنٹ ٹینس میں کیوں کہا گیا کہ یہ رسولوں کو قتل کرتے ہیں، وہ اس میں اصل میں اشارہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہ آپ کی طرف خطرہ ہے، اب یہ اپنی اس روش سے باز نہیں آئیں گے. یہ اشارہ تھا. مسلمانوں کو بھی الرٹ کر دیا گیا کہ دیکھ لو ایسے گمراہ نہ ہونا اپنے نبی کے ساتھ، نہ جٹلانا نہ قتل کرنا. اللہ نے اس امت کو دونوں چیزوں سے محفوظ رکھا. اب امت میں ایک بیماری ہے، جو چیز اس میں عقل میں فٹ نہیں بیٹھتی نا، فوراً اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. یہ ہے تکذیب رسول، رسول کو جٹلانا. اللہ کی پناہ لیں اس سے. نہ عمل ہو، کہہ دیں ایمان کی کمزوری ہے، یہ کبھی نہ کہیں او نہیں میں نہیں مانتا، استغفر اللہ. یہ کہا تو شاید اسلام ہی نہیں رہے. اللہ نے ایسے لوگوں کو کافرون حقا کہا ہے. تو یہ کچھ لیسنز ہیں ہمارے لیے ٹو ٹیک ہوم لیسن فار مسلمز آلسو. واللہ اعلم.